बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और उसी के जो एजेंडा अप्रूवल्स हैं मैं आपके सामने उसकी ब्रीफिंग रखूँगी वन बाय वन। काबीना के इजलास के शुरू में ही सबसे पहले तो जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको मंजूर नहीं किया और कल काबीना के अरकान उनके घर भी गए थे और जिस पे उन्होंने ये मान लिया कि वो वापस कलमदान जो है कानून का उसको संभालेंगे और आज काबीना में वो बतौर वज़ीर कानून जो हैं वो मौजूद भी रहे और तशरीफ़ भी लाए और उन्होंने काबीना की मीटिंग अटेंड की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और काबीना के मेंबरान ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो कॉम्पिटेंसी है और जो उनकी पूरा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड वज़ीर कानून रहा है उसको भी सहराया और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब जिन्होंने इस ड्यूरेशन के लिए वज़ारत कानून का कलमदान संभाला था उनको भी सहराया और उनको कहा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और उसके साथ साथ जो इजलास में कोयटा के इलाके बलेली में जो सिक्योरिटी वैन के ऊपर खुदकश हमला हुआ उसकी शदीद मज़म्मत की गई और शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। और ये जो पोलियो वर्कर्स की जो मैं समझती हूँ कंट्रीब्यूशन है जो पोलियो के मर्ज़ का ख़ात्मा पाकिस्तान से किया गया और जिस तरह वो दिन रात ये पूरी पोलियो की टीम उनके जो तमाम सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं जो तमाम ज़िम्मेदारियां हैं जिस तरह वो सर अंजाम देते हैं उन सब को काबीना के मेंबरान ने खराज तहसीन पेश किया। और जो कौमी एजेंडा हमारा है जो कमिटमेंट हमारी नेशनल है पोलियो के ख़ात्मे के लिए उसमें तमाम जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके जज्बात को उनकी काविशों को उनकी कोशिश को उनकी मेहनत को उनकी कमिटमेंट को उनके पैशन को खराज तहसीन पेश किया। इजलास में जो एजेंडा था उसके अंदर मुल्क के अंदर जो गंदम की सप्लाई और डिमांड है उसके ऊपर एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई फूड मिनिस्ट्री की तरफ से और इजलास को बताया गया कि मुल्क की ज़रूरत पूरे करने के लिए गंदम की इस वक्त वाफिर सफिशेंट जो मकदार है वो मौजूद है। इजलास में ये फ़ैसला किया कि करंट ईयर जो इस वक्त गुज़श्ता साल है उसके जो गुज़श्ता साल है और जो करंट ईयर है और जो गुज़श्ता साल है उसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें जो रिज़र्व्स हैं जो ज़खायर हैं गंदम के वो पिछले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं वाफिर मकदार में मौजूद हैं। जो फ़िगर है वो है कि इजलास में ये भी बताया गया कि करंट ईयर में गंदम की मजमूई डिमांड जो है उसका अंदाज़ा तकरीबन 30.79 मिलियन मेट्रिक टन है और 2 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर स्ट्रेटिजिक रिज़र्व जिनको कहा जाता है वो इसमें शामिल हैं। 1.8 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर गुज़श्ता साल से मुंतकिल हुए हैं और मौजूदा ज़खायर गुज़श्ता साल से 2% ज़्यादा इनका मजमुआ जो इसकी मकदार है वो बनती है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि जो सैलाब के बाद जो सिचुएशन है वो जिस तरह ये पूरा सिलसिला हार्वेस्टिंग का और जो पूरी 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो पानी के नीचे थी सैलाब के दौरान इन तमाम चीज़ों के बावजूद एफिशिएंट प्लानिंग की वजह से जो ज़खायर हैं वो ज़्यादा भी हैं वाफिर भी हैं डिमांड और सप्लाई का जो गैप था बल्कि उसके साथ साथ वो इंतज़ामात भी किए गए हैं कि मुल्क में किसी तरह का भी कोई ग़िज़ाई बहरान ना पैदा हो और जिसकी वजह से जो फूड मिनिस्ट्री है उसने दिन रात काम किया है। और आज काबीना ने जब ये सारी तफसील बताई गई तो जो फूड मिनिस्टर तारिक बशीर चीमा साहब हैं मखदूम मुर्तज़ा महमूद साहब जो मुतलका वजारतें हैं उन जो उनके सेक्रेटरीज़ हैं जो उनके अहकाम हैं जो पास्को के हकाम हैं उन सब को वज़रा ने काबीना के मेंबरान ने सब ने उनकी जो काविशें हैं उनको सराहा। ये बड़ा मुश्किल चैलेंज था सैलाब के बाद तो इस पे जो जितनी भी कंट्रीब्यूशन इसमें है एफिशिएंट प्लानिंग है फ्यूचर प्लानिंग है उन तमाम को मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एक आप लोगों के सामने एजेंडा रखना है वाशिंगटन के अंदर जो
ایک بلڈنگ واشنگٹن میں ہمارا جو ایمبیسی ہے اس کے زیر استعمال ایک بلڈنگ، وہ خود سفارت خانہ نہیں تھا مگر ایک انویسٹمنٹ کی تھی، اور وہاں دو بلڈنگز، ایک R220 اسٹریٹ کے اوپر ہے اور ایک میساچوسٹس ایونیو کے اوپر، یہ دو بلڈنگز موجود ہیں. اور اس بلڈنگ کے جو تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ 2010 میں یہ دو بلڈنگز ہیں، اور 2010 میں وزیر اعظم کی ہدایت پر، اس وقت کے وزیر اعظم کی ہدایت پر، ان دونوں عمارتوں کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ بہت ہی بری حالت میں تھا، تو اس کے رینوویشن کی اپروول دی گئی تھی کابینہ سے. اور پھر اسٹریٹ R پر جو موجود عمارت ہے اس کا ابھی تک جو ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کی رینوویشن جو ہے وہ اس کا 60% کام بھی مکمل نہیں ہو سکا. بالکل ابتدائی اس کے اوپر، بلکہ جو دوسری بلڈنگ تھی جو میساچوسٹ ایونیو پہ تھی اس کے رینوویشن اور ریپیئر جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور وہ رینٹ کے لیے جو ایمبیسی ہے یا جو بھی ان کا انویسٹمنٹ پلان، بزنس پلان ہے، اس کے لیے اس کی کاوشیں کر رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو یہ بلڈنگ ہے وہ اس کا جو ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے وہ بھی 2018 میں US کی گورنمنٹ نے ختم کر دیا تھا. اب وہ ایک پرائیویٹ بلڈنگ کی حیثیت سے موجود ہے، اور اس کے اوپر حکومت پاکستان $8,19,000 کا ٹیکس بھی ادا کر چکی ہے. اور جب یہ اس کا سٹیٹس ختم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ٹیکس کا جو رجیم ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور کیونکہ بر وقت فیصلے نہیں ہوئے، 2010 کے بعد جو منظوری ہوئی، پھر اس کے بعد جو پورا ایک پروسیس ہے، پھر 2018 کے بعد اس کے اندر 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ ٹیکس ادا کر چکے ہیں ہم اس کے اوپر، جو کہ بلڈنگ نہ استعمال میں ہے، نہ اس کا انفراسٹرکچر اس قابل ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر صرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اس کی ڈپلومیٹک حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے. اور 3 ماہ کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ $1 لاکھ ٹیکس اس میں بڑھ جائے گا اسی وجوہات کی وجہ سے. اور 2020 میں ایک انٹر منسٹریل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو کہ منسٹرز نے، اور پورا ایک اس کے اوپر ورکنگ کی گئی تھی، اور اس کے اندر موجودہ حالت میں اس عمارت کی قیمت $45 لاکھ لگائی گئی تھی اگر اس کو سیل کیا جائے. اس انٹر منسٹریل کمیٹی نے جو ورکنگ کی تھی، اور جو اسی دوران جو امریکہ کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس عمارت کو یہ کہا تھا کہ اگر اس کو نہ آپ بیچیں گے، نہ یہ استعمال ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو آپ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کو اس کی نیلامی جو ہے وہ کرنی پڑے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف US گورنمنٹ. تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کے اوپر ڈبیٹ شروع ہوئی 2020 کے بعد، اور اس تک اب تک پاکستان سے $13 لاکھ ٹیکس وصول کرنے کو کہا گیا کہ اگر آپ نے اس کا کچھ نہ کیا، اس کو سیل نہ کیا، اس کو آکشن نہ کیا، تو آپ کو $13 لاکھ ٹیکس اس میں ہمیں دینے پڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے نیلام نہ کیا تو گورنمنٹ US جو ہے اس کو نیلام کر دے گی. یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو بالکل زیر استعمال نہیں ہے. پھر ایک ٹرانسپیرنٹ بڈنگ پروسیس اس کے اوپر کیا گیا، تو پہلے $45 لاکھ اس کے اوپر بڈنگ آئی تھی، اور اب جو بڈنگ ہے وہ اس کے اوپر 68 جو لاکھ جو ملین ڈالرز ہے وہ آئی ہے، اس کی بڈ ملی ہے. اور جو اس کے جو پہلا اندازہ ہے $45 لاکھ کا، اور اب اس کے اندر $23 لاکھ اس میں زیادہ ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیچا نہ، اس بڈنگ کے پروسیس کو جو صاف اور شفاف طریقے سے ہوا، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کابینہ کے اندر ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ ہر روز کی بنیاد پر ہم کتنا اس کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں، جو کمپلیٹلی ایک ایسی اماؤنٹ ہے کہ جس کا کوئی نہ فائدہ ہے بلکہ جو الٹا نقصان ہے، جو ہم یہ پیسے بھر رہے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ $13 لاکھ اس پہ جو US گورنمنٹ کو دینا پڑے گا. تو آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کابینہ سے کہ ہم اس کو جو بھی یہ ٹرانسپیرنٹ طریقہ فالو کیا گیا ہے، اور فارن منسٹری کی یہ سمری تھی، اس کے اوپر ڈیلیبریشن کر کے اس تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے، تمام وہ قوانین جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تمام کاسٹ بینیفٹ انالیسز جن کو ضروری ہوتا ہے دیکھنا، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو شفاف انداز سے اس پورے پروسیس کو مکمل کرنے کا اپروول دیا گیا ہے، اس کو بیچنے کا. اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک قائد اعظم یونیورسٹی اور بہارا کا جو بائی پاس ہے اس کا ایک تنازع کھڑا ہوا ہے، اور جس کے اوپر جو پروفیسرز قائد اعظم یونیورسٹی اور ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو
کیبنٹ ڈویژن کو جو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر عزیز الرحمان اینڈ ادرس کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی، اور اس کے اندر ایک انٹرم آرڈر بھی آیا ہوا ہے جس پہ 12 کو کا جو بائی پاس ہے اس کی کنسٹرکشن کے اوپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ اور اس کا جو انوائرمنٹل کے اس کی کمپلیٹ رپورٹ اور اس کی جو قائد اعظم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اس کے اوپر ایک آرڈر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ میڈیٹر کا رول پلے کرے، اور اس پہ وزیر اعظم نے اس ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں 11 نومبر کو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے ممبران سردار ایاز صادق صاحب اس کو چیئر کرتے تھے، اور میں خود اس کی ممبر ہوں، اور بائی انویٹیشن اسپیشل قمر زمان کائرہ صاحب اور انٹیریئر کے جو سیکرٹری ہیں، کیونکہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA کا یہ معاملہ تھا، قائد اعظم یونیورسٹی کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ ڈویژن کے ممبران اس میں شامل تھے، چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی مسٹر منور اقبال جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور سردار ایاز صادق اس کمیٹی کو چیئر کرتے تھے۔ تو اس کمیٹی نے 2 میٹنگز کی، ایک 15 نومبر کو اور ایک 22 نومبر کو، اور کمپلیٹ پہلی میٹنگ کے اندر ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کو اور CDA کی تمام تفصیلات کو سنا، اس کے بعد ہم نے پٹیشنرز کو بھی سنا، اور اس کی تمام تفصیل ایک ورکنگ پیپر میں موجود ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی کہ اس کا سارا کیا ڈیلیبریشنز رہی ہیں۔ کچھ اوریجنل ڈیمانڈز تھیں جو اور جو گورنمنٹ کی اس میں ترجیح تھی کہ کسی طرح بھی جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہماری پہچان ہے اسلام آباد کی، اور میں خود وہاں کی گریجویٹ ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کی، تو سب سے زیادہ اور ایجوکیشن کا جو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اور اس حکومت کا بھی جو فوکس ہے وہ اس کے اوپر ہے، تو پوری طرح ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اوپن ہیئرنگ کر کے اس کمیٹی کچھ فیصلوں پر پہنچی ہے، اور جس میں خوش آئین بات یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی اور جو نئی فارمولیشن آف دا سیم ڈیمانڈ ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کی تھی، اس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کا کنسنسس ہے۔